اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 59۔ بنی اسرائیل کی سرکشی پر اللہ رب العزت کی ناراضگی۔ فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے اس بات کو بدل کر دوسری بات بنا دی، غیر الذی قیل لہم، جو نے بات کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات بنا لی۔ چنانچہ وہ سر جھکانے کی بجائے سینہ تان تان کر داخل ہوئے، اور حتتن، گناہ معاف کر دے کہنے کی بجائے حنتتن، گندم گندم کے نعرے لگائے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر ہم نے ان کی سزا میں رجزا من السماء، آسمان سے بڑا سخت عذاب نازل کر دیا۔ وہ عذاب یہ تھا کہ جب یہ لوگ شہر میں پہنچے تو ان پر طاعون کی بیماری مسلط کر دی گئی، جس کی وجہ سے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو وہ نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ واضح ہے کہ اس آیت میں ظلموں کو ماضی اور یفسقون کو مستقبل ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ مسلسل نافرمانی کرتے آ رہے تھے اور ابھی بھی اسی میں مست تھے، جس کی پاداش میں، جس کی سزا میں ان پر آسمانی عذاب نازل کیا گیا۔ جس بات میں ماضی اور مستقبل کے صیغے کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، تو یہ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے لیے بما کانوا یفسقون فرمایا گیا، جبکہ سورہ اعراف میں بما کانوا یظلمون ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ظلم کا لفظ کبھی تو صغیرہ گناہوں کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی کبیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ فسق کبیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں پہلے ظلم اور پھر فسق کا لفظ استعمال کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کا گناہ صغیرہ نہیں تھا بلکہ کبیرہ تھا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ نمبر 1، نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بدعملی کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جبکہ پوری سزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ نیز اگر دوسروں کو ان کی مسلسل نافرمانی کی سزا میں، عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے ظلم و ستم اور فسق و فجور کی وجہ سے کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ پس عقل مند وہ ہے جو آخری وقت آنے سے پہلے ہی سنبھل جائے اور تمام نافرمانیوں کو چھوڑ کر سچی اور سچی توبہ کر لے۔ نمبر 2، یہود کے اسلاف کے کردار کو واضح کر کے بعد والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور اللہ رب العزت کے احکام کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا۔ نمبر 3، دین میں عملی تحریف کا وبال۔ اگر شارع کے تعلیم کردہ کلمات میں لفظی تحریف کرنے والا بدعتی اور غضب الہی کا مستحق ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، تو عملی تحریف اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا بطریقہ اولا غضب کا مستحق ہوگا۔ شارع یعنی اللہ تعالیٰ، جو شریعت کو وضع کرنے والے ہیں، شریعت کو واضح کرنے والے ہیں، شریعت کے احکام بتانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ارشاد فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، شارع کے تعلیم کردہ کلمات میں کوئی لفظی تحریف کرے گا تو وہ غضب الہی کا مستحق ہوگا، اور جو عملی تحریف کرے گا تو وہ بھی غضب الہی کا مستحق ہوگا۔ تو یہ دونوں ہی بہت بڑے جرم ہیں۔ لفظی تحریف یعنی بدل دینا، شریعت کے احکامات کو بدل دینا، اور عملی تحریف شریعت کے احکامات پہ عمل نہ کرنا یا عمل کرنے کو ضروری نہ سمجھنا، اور دین میں کوئی نئی بات لے کر آنا، کوئی ایسی بات لے کر آنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کردہ نہ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، ایسی کسی نئی بات کو لے کر آنا، یہ عملی تحریف ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے کہ بنی اسرائیل نے لفظی تحریف کی، یعنی بات کو بدل دیا، جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اس کو بدل دیا، اس کو کچھ اور بیان کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوئے اور ان کو سزا دی۔ تو جو عملی تحریف کرے گا، دین میں کوئی نئی بات لے کر آئے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو لفظی تحریف سے بھی محفوظ فرمائے، عملی تحریف سے بھی محفوظ فرمائے، اور دین کے کاموں کی سمجھ عمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔